اب انجینئر محمد علی مرزا کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور یاد رکھو کہ باطل کبھی کبھی بہت سارے باطل ایسے آئے معاشرے میں جو مسلمانوں کی کوئی نفسیات پکڑتے ہیں اور اس نفسیات پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں. وہ آپ کسی باطل کو اٹھا لو، اگر اس کا بیک گراؤنڈ پڑھو گے وہ کبھی یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں باطل ہوں. وہ بڑے عجیب سے مسلمانوں کی نفسانیت پہ ہاتھ رکھتا ہے، اس رگ پہ ہاتھ رکھتا ہے جو دکھ رہی ہوتی ہے، اور اسی کا مرض نکالتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی دعوی نبوت سے پہلے ہندوستان میں عیسائیوں اور ہندو جو مناظروں کے چیلنج کرتے تھے، یہ ان کے چیلنج قبول کر کے ان سے مناظرے کرتا تھا. اس نے دیکھ لیا مسلمانوں کی کمزوری کو، اس کو بھانپ لیا، تو وہ دعویٰ بھی کر دیا جو دعویٰ مسلمانوں کے ایمان کے مطابق ہی نہیں تھا. پہلے اپنا اس نے گیپ بنایا، اپنی جگہ بنائی، اور جگہ بنانے کے بعد کیا. خمینی نے جب ایران میں انقلاب لایا، آپ خمینی کا ایرانی انقلاب آپ پڑھیں، یہ تو اس کو صفویوں کی حکومت تھی ایران میں، اس کو تو باہر بھگا دیا گیا تھا، ایران سے اس کو ملک بدر کر دیا تھا. یہ تو باہر سے ایک سیاستدان کے روپ میں ملک میں آیا، اور اس نے آ کر وہاں پر ایک نعرہ لگایا تھا، لا سنیہ ولا شیعیہ اسلامیہ اسلامیہ. صفوی شیعہ حکومت تھی. اس نے آ کے کہا کہ خمینی وہ نظام لانا چاہتا ہے جو سنی اور شیعت سے ہٹ کر خالص ایک اسلامی نظام ہوگا. یہ نعرہ تھا اس کا، اس کے انقلاب سے پہلے. لا سنیہ آج بھی وہ لکھا ہوتا ہے ایران کی گلیوں میں، نعرہ آج بھی ہے، لیکن اس نعرے کا ہوا کیا، اس کا حشر کیا ہوا ہے، وہ کس سے ڈھکی چھپی ہے. لا سنیہ ولا شیعہ، سنیت اور شیعت نہیں، اسلام. صفویوں نے 500 سال ایران پہ حکومت کی، خمینی نے سنیوں کو ساتھ ملایا، صرف سنیوں کی اس رگ پہ ہاتھ رکھا کہ میں تمہیں شیعہ مسلک سے نجات دلا رہا ہوں. سنی سارے اس کی طرف ہوئے. اپنا انقلاب لانے کے بعد اس نے وہ کام کیا جو شیعوں کو بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ شیعوں کے ہاں امام وقت کا ہاشمی ہونا ضروری ہے. پتہ ہے آپ کو، خمینی تو ہاشمی نہیں ہے، تو یہ آیت من آیت اللہ اور امام، اور یہ کیسے بن گیا؟ یہ تو شیعوں کے مذہب کے مطابق ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک تو امام مہدی سے پہلے کوئی امام ہی نہیں آئے گا، اور اگر آ بھی گیا کوئی، وہ صرف ایک نائب کے طور پہ ہوگا، اور ہاشمی ہونا ضروری ہے. یہ تو ہاشمی نہیں ہے، یہ تو عجمی ہے. لیکن اس نے سنیوں کو ساتھ ملا کے شیعت کا بھی ایسا حلیہ کیا، ایسا حلیہ بگاڑا کہ شیعت کے اندر بھی وہ چیز رہ نہیں گئی جو شیعت تھی. اب وہ رفض بن گیا، اثنا عشری بن گئے، اب وہ کچھ اور چیز بن گئی. دنیا کا ہر باطل اسی انداز میں آتا ہے، آ کر مسلمانوں میں اپنا قدم رکھتا ہے، اور پھر وہ اپنے ماحول بناتا ہے، اور ماحول بنانے کے بعد اب اگر ہم اس کے مزاج کو نہیں سمجھیں گے تو ہمارے بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی فلانا ہے تو بہت برا، لیکن یار قرآن تو بڑا اچھا پڑھتا ہے نا، خطبہ بڑا زبردست ہے اس کا، ہے تو برا، خطبہ بڑا مزیدار پڑھتا ہے. وہ فلانا ہے تو بڑا، لیکن یہ دیکھو نا، اس نے اس جگہ پہ آگے کتنی زبردست بات کر دی. آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ جملہ بول کر اپنے 10 حمایتیوں میں اس کو مشہور کر دیا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کے قدموں پہ پاؤں رکھ کے چل رہے ہوں گے، جو آپ کو فالو کر رہے ہوں گے. آپ نے اس کی حمایت کر کے ان کو اس کے پیچھے لگا دیا. کل جب وہ اٹھے گا، یہ آپ کے حمایتی اس کا ساتھ دیں گے، آپ کا نہیں دیں گے. ایسے بہت ہیں. یہ تو میں اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں. سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھو تو دنیا پڑی ہوئی ہے، بہت بڑا ایک وہ پڑا ہوا ہے. ہماری قوم کی سب سے ایک بہت بڑی جو بیماری وہ یہ ہے کہ ہم اپنا ماضی یاد نہیں رکھتے. ہم ایک سوراخ سے ایک بار ڈسے جاتے ہیں، پھر ہم دوبارہ جاتے ہیں اسی سوراخ پہ، ہم پھر ڈسے جاتے ہیں. یہ ہماری قوم کا ایک مزاج ہے، پھر نقصان ہوتا ہے. انجینئر مرزا جیسا آدمی آتا ہے، پہلے آپ کو آ کے بتاتا ہے کہ جی میں تم کو بابوں سے نجات دلانے آیا ہوں، یہ بابے ایسے ہیں ویسے ہیں. پھر آہستہ آہستہ فقہ پہ بات آ گئی، پھر محدثین پہ آ گئی، مفسرین پہ آ گئی. اب آہستہ آہستہ پہنچ گیا صحابہ تک. وہ اب بات صحابہ تک پہنچ گئی ہے. اب وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پہ بولتا ہے، اب وہ صحابہ اکرام کی شخصیات پہ بولتا ہے، وہ مشاجرات صحابہ پر غلط روش اختیار کرتا ہے. وہاں پہنچ گیا. وہ شروع یہاں سے ہوا تھا، قدم پہلا اس نے یہاں سے رکھا، چلتے چلتے وہاں پہنچ گیا. اور اب کہاں بات پہنچی کہ وہ ہندوستان میں نوپور شرما نے توہین کی، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قصور تھا، مسلمان ایسے نہیں کرتے تو ویسے نہیں بولتی. تو اس کے پاس کیا بچا؟ سارے فتنے یوں اٹھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے جاتے. آپ کے جسم میں زہر ڈالنا اتنا مشکل ہے
اس کو انجیکشن کے ذریعے اتارا جاتا ہے، آرام سے پھیلتا ہے وہ آپ کے جسم میں۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر